بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اب یہود کے ساتھ اس سلسلہ کلام کا اختتام ہو رہا ہے جس کا آغاز چھٹے رکوع سے ہوا تھا۔ اس سلسلہ کلام کے آغاز میں جو 2 آیات آئی تھیں جن کو بریکٹ سے تعبیر کیا گیا تھا، وہی 2 آیات یہاں دوبارہ آ رہی ہیں اور اس طرح گویا بریکٹ بند ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی چند آیات کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ان کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 122 سے آغاز کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اے آل یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر۔ اب یہ آیت بالکل انہی الفاظ میں چھٹے رکوع کے آغاز میں آ چکی ہے، آیت نمبر 47۔ دوسری آیت بھی جوں کی توں آ رہی ہے، صرف الفاظ کی ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے۔ عبارت کے شروع اور آخری والی جو بریکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کا عکس ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف ہوتی ہے تو دوسری بائیں طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں دوسری آیت کی ترتیب درمیان سے تھوڑی سی بدل دی گئی ہے۔ فرمایا آیت نمبر 123 میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وہاں الفاظ تھے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اسے کوئی سفارش ہی فائدہ دے سکے گی۔ یہاں عدل پہلے اور شفاعت بعد میں ہے، وہاں شفاعت پہلے ہے اور عدل بعد میں، بس یہی ایک تبدیلی ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور اب یہ ٹکڑا بھی جوں کا توں وہی ہے جس پر چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 18 رکوعوں میں خطاب مجموعی طور پر سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل یہود کی جانب ہے۔ ابتدائی 4 رکوع اگرچہ عمومی نوعیت کے حامل ہیں لیکن ان میں یہود کی طرف روئے سخن کے اشارے موجود تھے۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات تک ان 10 رکوعوں میں ساری کی ساری گفتگو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل ہی سے ہے، سوائے اس کے کہ ایک جگہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے اور کچھ مشرکین مکہ کا بھی اس اسلوب میں تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس ایک غیر آباد وادی میں مقیم کیا تھا، جن سے ایک نسل بنی اسماعیل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے کہ اس شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلا، یعنی
حضرت اسحاق علیہ السلام کی شاخ میں حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سب نبی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک 1400 برس مسلسل ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بنی قطورہ کی بھی تھی۔ یہ آپ کی تیسری اہلیہ قطورہ سے تھی۔ انہی میں سے بنی مدین یا بنی مدیان تھے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع رہا، یہاں تک کہ تقریباً 3000 سال بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد امامت الناس جو تھی وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ اس انتقال امامت کے وقت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے درمیان قدر مشترک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے اور یہ دوسری نسل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ 15ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے اس کا اصل مضمون تحویل قبلہ ہی ہے یا تحویل قبلہ کی تمہید باندھنا ہی ہے۔ اب آئیے ان آیات کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طویل سفر حیات کا خلاصہ اور لب لباب ہی امتحان و آزمائش ہے، جس کے لیے قرآن کی اصطلاح ابتلا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی پوری داستان ابتلا کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا اور فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ ان تمام امتحانات کا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ان سب میں پورا اترے، ان سب میں پاس ہو گئے، ہر امتحان میں نمایاں حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل سے ہو وہ اس کا مصداق یا اس کا حقدار بن جائے۔ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ ضرور ہے۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امامت کے لیے پہلے امتحان اور جانچ ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کے علم میں تو بات ہوتی ہے کہ یہ شخص جانچ پر پورا اترے گا یا نہیں، لیکن اس جانچ کے دوران اس آدمی کی اپنی تربیت بھی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اگر بندے کو امتحان کی بھٹی سے نہ گزارا جائے تو اس کی صلاحیتیں اندر ہی اندر چھپی رہیں گی اور میدان کار میں سامنے نہیں آئیں گی۔ اس لیے پہلے اسے آزمائش کی بھٹی سے میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ گزر چکتا ہے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا وہ بھی امام ہوں گے یا نہیں؟ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اولاد کی طرف دھیان ہونا بھی ایک فطری بات ہے، اور یہ بھی کہ میں جو یہ کام کر چلا ہوں کیا میرے بعد بھی کوئی اس پودے کو پانی دینے والا ہوگا یا نہیں، کیا یہ مشن اسی طرح جاری رہے گا یا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کیا میری اولاد میں بھی یہی صلاحیت ہوگی، انہیں بھی آپ ایسے ہی نوازیں گے، کیا ان پر بھی ایسے ہی رحم و کرم فرمائیں گے جیسے مجھ پر فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا میرا عہد صرف تمہارے ساتھ ہے اس لیے کہ تم آزمائش میں پورے اترے ہو۔ وہ لوگ جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں ملے گی،
یہاں سے ایک اہم بات اور بھی معلوم ہوئی کہ امامت کا تعلق عدل سے ہے، اور جہاں بھی ظلم آئے گا امامت چھین لی جائے گی۔ بعض جگہ تو روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ تو امامت برقرار رکھتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ امامت برقرار نہیں رکھتے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی ظلم کر رہا ہے تو امامت چھین لی جاتی ہے، اور اگر کوئی کافر ہے اور عدل کر رہا ہے تو امامت برقرار رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، وہ کافر تو ہیں لیکن اپنی قوموں کے حد تک عادل ہیں، ان کی امامت برقرار ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ونسٹن چرچل پر ایک نازک گھڑی آ گئی تو کسی نے پوچھا کہ تمہارا ملک بچے گا یا نہیں، تو اس نے صحافیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا عدالتیں ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہیں؟ تو اسے جواب ملا کہ عدالتیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا کہ پھر ملک کو کوئی خطرہ نہیں، یعنی اگر عدل پر قائم رہو گے تو امامت برقرار رہے گی، اور اگر عدل چھوڑ کر ظالم بن جاؤ گے تو ملک اور سلطنت خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 آ رہی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دور جدید میں کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن سلف سے جو بات چلی آ رہی ہے زیادہ صحیح وہی معلوم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے، اور بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس تطہیر سے یا پاک رکھنے سے دونوں طرح کی تطہیر مراد ہے، ظاہری صفائی بھی ہو، گندگی نہ ہو تاکہ زائرین آئیں تو ان کے دلوں میں کدورت پیدا نہ ہو، انہیں کوفت نہ ہو، اور تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو کہ وہاں توحید کا چرچا ہو، کسی طرح کو کوئی کفر و شرک وغیرہ وہاں پہ ہونے نہ پائے۔ مثابہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جا کر بندے کے دل کو قرار آ جائے، اور جہاں بار بار جانے کی طلب ہوتی ہے، یعنی اس گھر کی 2 صفات ہیں، ایک جائے قرار ہونا اور دوسری جائے امن ہونا، امن کی جگہ ہونا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی طواف کے دوران اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے ساتھ طواف کر رہا ہوتا تھا جو اس کے باپ کا قاتل بھی ہوتا تو اسے کچھ نہ کہا جاتا، اس لیے کہ اللہ نے کعبہ کو جائے قرار و امن کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن نصیب ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 126 آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی ہم دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دیں گے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع تو میں ان کو بھی دوں گا، کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر،
اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ یہ دعا وہاں مانگی گئی جہاں کے ریگستان کی کیفیت تھی، اور زمزم سے پہلے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، اور وہاں اس وقت انسان تو درکنار جانوروں کا رہنا بھی مشکل تھا۔ یوں دعا کی کہ اے اللہ یہاں پھلوں کی بہتات فرما دے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے امن مانگا۔ امن نہیں ہوگا تو رزق بھی نہیں ہوگا۔ بد امنی میں جب باہر نکلنا ہی مشکل ہو تو پھر رزق کیسے کمایا جا سکتا ہے؟ جب یہ خوف ہو کہ باہر نکلے تو کہیں سے گولی نہ آ جائے، کوئی اغوا نہ کر لے، کوئی اور حادثہ نہ پیش آ جائے، تو انسان کیا کام کرے گا اور کیا کمائے گا؟ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے امن مانگا، پھر رزق مانگا، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور دل میں اہل ایمان سے محبت اور کفار سے مقابلے کا جذبہ تھا، اس لیے رزق مانگتے ہوئے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی مکہ کے رہنے والوں میں جو لوگ اہل ایمان ہوں انہی کو رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اب چونکہ بندے تو وہ اللہ ہی کے ہیں، انہیں ابتدا میں رزق دوں گا، اور اگر پھر بھی وہ کفر سے باز نہ آئے تو پھر انہیں گھسیٹ کر آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی دولت صرف ایمان پر مبنی نہیں ہے۔ یہ جائیدادیں، کارخانے اور دولت وغیرہ کی بنیاد ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بن مانگے جسے چاہے دے دیتے ہیں، لیکن ایمان بغیر مانگے نہیں دیتے۔ اپنی محبت، ولایت اور قربت از راہ اتفاق عطا نہیں کرتے، یہ سب مانگنے پر ملتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کیا ہم زبردستی ایمان اور اپنی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دیں جبکہ تم اسے پسند ہی نہ کرو؟ تو زبردستی کسی کو مومن بنا دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان، حب اللہ، اتباع نبی اور دین کی دولت از خود یا اتفاقاً نہیں ملیں گی، ان کے لیے تمہیں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ رہ گئی دنیاوی دولت تو وہ بن مانگے ہی ہم تمہیں عطا کر دیں گے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے، اس لیے کہ سب کا امتحان لینا تو مقصود ہے۔ آگے آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ قواعد جو آیا ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ یہ قاعدہ کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں یہ الفاظ آئے ہیں بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش 4000 برس کے دوران زمین پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، اور چونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا، لہذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھیں اور صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا، اور جیسے جیسے وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے یہ دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 برس تھی، اور آپ اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 128 ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرما بنائے رکھ۔ اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیرے فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے۔ اے پروردگار، تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہے ہی بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا اپنی اولاد میں سے ایک بہت بڑی امت کے کھڑے ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ توریت پڑھیں تو اسی دعا کا جواب ملتا ہے کہ اے اسماعیل، تیری نسل سے ایک بہت بڑی امت کھڑی ہوگی، اور وہیں پر کوہ فاران اور زمزم کا ذکر بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے قوم بنی اسرائیل نکلی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو یہاں جس امت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہم ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس رکوع کی آخری آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک رسول بھیج جو لوگوں کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے، بے شک تو بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب غور کیجئے کہ قرآن مجید ہمیں باتوں باتوں میں کیا کچھ سکھا دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس دعا میں ذرا ترتیب سے دیکھیے کہ کیا کچھ مانگا جا رہا ہے، تو پتہ چلے گا کہ مانگنے کی چیزیں تو یہی ہیں۔ سب سے پہلے امن مانگا کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ پھر رزق مانگا کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اور ہمیں کھلا رزق عطا فرما۔ پھر اطاعت مانگی، وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے۔ اسلام اور ایمان مانگا، اطاعت مانگی۔ یہ صرف اپنے لیے نہیں، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری پوری اولاد کو اطاعت گزار بنا اور ان سے ایک امت کھڑی کر دے سر تسلیم خم کرنے والوں کی۔ اور پھر اللہ ہی سے اس عبادت کا طریقہ پوچھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سمجھا دے کہ ہم تیرے راستے میں کیسے قربانی کریں اور تیرا شکر کیسے ادا کریں، اور ان سب کاموں کے انجام دہی میں غلطیاں بھی ہو جائیں تو ہمیں معاف کر دینا۔ اور ان سب چیزوں کے مانگے جانے کے بعد پھر بھی فرمایا کہ اے اللہ، انسانیت کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے لیے ایک مستقل انتظام فرما دے۔ اب آگے خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ وَابْعَثْ فِیہم رسولا، ان میں سے ایک رسول بھیج دے جو تیری کتاب پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ اس ایک دعا کے اندر زندگی کی ساری منزلیں آ گئی ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس دعا میں ایک نبی اور رسول کے جو بنیادی کام ہوتے ہیں وہ یہاں بیان کر دیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تلاوت آیات، 2 تعلیم کتاب، 3 تعلیم الحکمت، اور 4 تزکیہ۔ تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا۔ اب یہ تلاوت کے مفہوم میں شامل ہے کہ بات سمجھی جائے، اس کی پیروی کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور تلاوت آیات یعنی کسی کو حکم پڑھ پڑھ کر سنانا جب کسی حکم کے نازل ہونے کا موقع ہو، بالکل اسی طرح جیسے عدالت جب بحث ہو رہی ہوتی تو وکیل قانون کی وہ دفعات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتا ہے جو لاگو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تلاوت یہ ہے کہ قانون کو ٹھیک موقع پر پڑھ کر سنانا، کہ کسی مسئلے پر اگر انسانیت پریشان ہو رہی ہو اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو تو اس وقت تو انسان کی ساری پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آیات کی تلاوت سے سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ ہے تلاوت۔ اب تعلیم الکتاب، اللہ کی کتاب کی تفصیلی تعلیم دینا اور اسے لوگوں کے دلوں میں اتار دینا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھا دینا۔ تو پہلی چیز کسی کو نظری طور پر پڑھانا اور پھر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کر کے پڑھانا ہے۔ پہلی چیز تعلیم الکتاب ہے اور دوسری چیز تعلیم الحکمت ہے۔ حکمت سے مراد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور سیرت طیبہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ یزکیہم، یہ سارے کام اس لیے ہیں کہ لوگوں کو پاک کر دے، یعنی مقصد تزکیہ، پاکی ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کھیت تیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اس میں پانی دینے سے پہلے سوراخ بند کرتا ہے تاکہ پانی بغیر ضائع ہوئے پورے کھیت میں پہنچ سکے۔ وہ زمین دیکھتا ہے کہ زمین تو کمزور ہے اور اس میں فلاں کھاد کی ضرورت ہے، تو پہلے وہ اس میں کھاد ڈال کر مطلوبہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ یعنی زمین میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جب اس میں بیج ڈالا جائے تو وہ اگے، اور اگے تو کمزور نہ اگے۔ تو پہلے زمین میں کھاد ملا کر اس کی قوت نمو کو بڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں مناسب مقدار میں بیج ڈالے جاتے ہیں اور انہیں پانی دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اگاتے ہیں تو پھر چونکہ بیج کے ساتھ غیر ضروری جھاڑ جھنکار بھی اگاتے ہیں اور ساتھ زہریلی گھاس بھی اگاتی ہے، تو پھر کسان کھرپی، ایک آلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کھیت کو گوڑتا ہے اور ساری غیر ضروری گھاس اور بوٹیوں کو کھیت سے نکال کر باہر کرتا ہے، اور پھر پودے کے ارد گرد کی زمین کو نرم کرتا ہے کہ اس میں پانی اور کھاد کی قوت بلا رکاوٹ پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول بھی بجاتا ہے کہ پرندے بیج خراب نہ کر دیں، اور ساتھ ہی کیڑے اور پھپھوندی وغیرہ سے بچنے کے لیے کھیتوں پر سپرے بھی کرتا ہے۔ کسان کے اس سارے عمل کو تزکیہ کہتے ہیں، یعنی وہ سارے اسباب پیدا کرنا کہ پودا اگ سکے اور پھر وہ برقرار رہے اور قوت پکڑ جائے۔ تزکیہ کے معنی ہے کہ کسی چیز کو مخالف اور فاسد اجزاء سے پاک اور صاف کر دینا، اور اسے نشو و نما کے لیے طاقت اور مواقع فراہم کرنا کہ وہ خوب پھلے پھولے۔ یعنی تزکیہ کے دو مفہوم سامنے آئے، پہلے شے کو مخالف اور فاسد اجزاء سے پاک کرنا، اور پھر اس کو بڑھنے کے لیے نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے ایسے بندوبست کرے گا کہ تمہاری شخصیت میں جو جو فاسد، مخالف اور تمہاری شخصیت کو بگاڑنے والے عناصر ہیں انہیں دور کر کے تمہاری شخصیت میں ایسی روحانی طاقت بھر دے گا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تمہارے راستے کی رکاوٹیں بھی اللہ کا رسول صاف کر دے گا، اور تم اتنے طاقتور بھی بن جاؤ گے کہ اللہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ تزکیہ کا تعلق سب سے زیادہ دو چیزوں سے ہے، ایک تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کی صحبت یعنی بحالت ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لینا۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ چند لمحوں کی صحبت کا اثر ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی پہلی نظر میں یہ کہا کہ یہ پر نور چہرہ اور یہ مکھڑا کسی جھوٹ بولنے والا کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک چیز بار بار لکھتے ہیں کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا عمل کسی اللہ والے کی صحبت ہے، اور اس کی دلیل میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص حضرت وحشی کو دیکھا تو فرمایا وحشی ایک کام کر سکتے ہو، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھا کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین تھی کہ فرمایا دیکھو نقصان سے بچو، تم بار بار میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آئیں گے اور میرا غم تازہ ہو جائے گا جس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، لیکن کہا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ اور ایک طرف حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بڑے محتاط ہو کر چہرہ چھپا کر حاضر ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو کہ وحشی بھی مجلس میں موجود ہے۔
تزکیہ کا سب سے اہم ترین جو سبب ہے، جو راستہ ہے، وہ تلاوت قرآن ہے۔ ترتیل کے ساتھ سمجھ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنا، رحمت کی آیات پر اللہ کی رحمت مانگنا اور اللہ کے غضب کی آیات پر اللہ کے غصے سے پناہ مانگنا، یوں کھڑے ہو کر تہجد کے وقت قرآن پڑھنا، یہ نفس کو روند کر رکھ دیتا ہے اور ساری شکنیں دور کر کے معاملے کو سیدھا کر دیتا ہے اور قول و عمل کے ہر تضاد کو دور کر دیتا ہے۔ تو تزکیہ کا دوسرا بڑا سبب یا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ دو بنیادی اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ کا رسول امت کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ بقرہ کے اس رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت پیدا فرمائے، ایمان کی روشنی پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دیں، ہمارے دلوں کو دھو ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔